میرا نام نفیسہ شاہ ہے۔ میرا تعلق خیرپور ضلع سے ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ علاقہ اتر سندھ کا ہے، اپر سندھ۔ خیرپور ایک ریاست تھی 1955 54 راؤنڈ اباؤٹ دیٹ، اس کا پاکستان میں مرجر ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی خیرپور ایک ریاست رہا ہے۔ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ جس سال میں پیدا ہوئی اسی سال میرے والد نے پیپلز پارٹی جوائن کی، تو اور پچھلے 50 سال سے زائد ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی جماعت سے میرے والد کی جدوجہد ہوئی پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ وہ رہے، شہید بی بی کے ساتھ رہے، اور اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کے ساتھ وہ ہیں۔ اور کئی دفعہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، میرے خیال سے 4 دفعہ بنے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں 3 دفعہ، لیکن 4 دفعہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں بھی ایکٹنگ چیف منسٹر رہے ہیں۔ اور مجھے 4 دفعہ موقع ملا ہے اپنے حلقے خیرپور کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ 2 دفعہ میں ریزرو سیٹ پہ رہی ہوں اور 2 دفعہ میں جنرل سیٹس پر رہی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے موقع ملا ہے اسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ سے، اور شہید بی بی کے خواہشات کے اوپر میں اپنے ضلع میں پہلی خاتون، اور سندھ میں ہم 2 خواتین تھے جن کو موقع ملا کہ ہم بلدیات میں آئیں۔ جنرل مشرف کا بلدیاتی نظام تھا جس میں پورے پاکستان میں 100 جو ہیں ڈسٹرکٹ ناظمز بنے، اور اس میں 2 خواتین تھیں، ایک میں تھی اور ایک میری بہن، مائی کولیگ اور مائی سینئر آئی وڈ سے فریال ٹالپور صاحبہ بھی تھیں۔ تو ہم 2 ضلع ناظم تھے۔ وہ میری ایک شہید بی بی نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام کی بھی خدمت کروں، سیاست گراس روٹ سے شروع کی۔ بچپن میں میری جو تعلیم تھی، کیونکہ جب میرے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کیبنٹ میں شامل ہوئے اور وہ وزیر تھے اس زمانے میں، میری اسکولنگ شروع ہوئی۔ میرا پہلا اسکول کراچی میں جیننگز پرائیویٹ اسکول ہے، اور میں سمجھتی ہوں میری خوش نصیبی ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی پہلا جو نرسری اسکول تھا وہ جیننگز پرائیویٹ ہی تھا۔ چھوٹا سا وہ اسکول تھا کینٹ اسٹیشن کے سامنے، اور وہاں پر میں نے ابتدائی اپنی تعلیم لی۔ اس کے بعد سینٹ جوزفس کانوینٹ، وہ بھی ایک بہت اعلیٰ لیول کا اسکول ہے۔ وہاں ہم سب جو بہنیں ہیں، میری 5 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں۔ میری مدر سے آئی ہیو 2 ادر مدرس، مائی اسٹیپ مدرس، ان سے بھی میرے سبلنگز ہیں۔ وی آر اے بگ ہیپی فیملی اینڈ وی آر آل ویری ویل نٹ۔ ہم بہت ہمارے بھائی بہنوں میں اچھی بانڈنگ ہے۔ تو میری جو تعلیم تھی وہ سینٹ جوزفس میں پہلے، اس کے بعد پھر کراچی گرامر اسکول، جو اگین یہ سب اسکولز جو ہیں کراچی کے ٹاپ اسکولز ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے میری، لیکن سلیکشن یقیناً میری والدین اور بالخصوص میری مدر خود ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ تعلیم لیں، لیکن ان کی اپنی فیملی بہت پڑھی لکھی تھی۔ میرے ماموں جو ہیں وہ ویری فیمس لائر، ایک ابروہی اور بھی انٹلیکچوئل فیملی تھی، تو ان کو خود کو بہت شوق تھا کہ بچیاں پڑھیں۔ بچوں کا تو ان کو فکر تھا کہ وہ تو پڑھتے ہی تھے اس زمانے میں، لیکن ان کو تھا کہ میری بچیاں پڑھیں گی، اور ان کے لیے انہوں نے خیرپور سے، حالانکہ ہمارا حویلی سسٹم تھا، سید گھرانہ تھا، خواتین پردے میں رہتی تھیں، نکلتی نہیں تھیں، آواز بھی ان کی باہر نہ آنی چاہیے، اس قسم کی سختیاں تھیں۔ لیکن جب میرے والد کے لیے یہ موقع ملا کہ وہ شہر میں جا کر خدمت کریں شہید بھٹو کی کیبنٹ میں، تو پھر میری مدر نے یہ موقع لے کر ہم سب کو ایک دن ٹرین میں بٹھا کر اور ہمیں لے کے گئیں کراچی، اور اسی مشن سے کہ میں اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں گی۔ ان کا یہ مشن پورا ہوا۔ انفارچونیٹلی شی کوڈ ناٹ لیو فار لانگ۔ ہم سب جیسے ہی اپنے اسکولوں میں سیٹل ہوئے تو میری والدہ جو ہیں وہ ایک ایک بیماری کے بعد شی ہیڈ کینسر، اس کے بعد وہ فوت ہوئیں، لیکن ہمارے لیے شی واز، والد تو ہیں ہی ہمارے لیے رول ماڈل، لیکن ہمارے جو تعلیم ہے، جو اعلیٰ تعلیم ہے،
اور جو ویژن ہے ہمارا تعلیم کا اس کے پیچھے میری مدر کا جو ہے وہ کیریکٹر ہمارے لیے بہت بہت بڑا ہے اور بہت ہمارے وی ور ویری اسمال وین شی لیفٹ اس، لیکن ہمارے ذہن میں ان کی جو ہمیں اسٹرینگتھ ملتی ہے ان کے کیریکٹر سے تھرو آؤٹ آور لائف، شی ہیز بن پریزنٹ ان اس. اور ان کی جو ویژن تھی کہ میرے بچیاں آگے آئیں، تو بچیاں آگے آئی ہیں، میں اور میری بہن ہم سب اپنے اپنے شعبوں میں وی آر آل دیر اینڈ وی آر سرونگ دا پیپل. مجھے بڑا شوق تھا رائٹنگ سے، آئی واز اے ویری کیوریس پرسن. تو میں نے انیشلی تو تھوڑی بہت ٹیچنگ کی، اور مجھے یہ بھی شوق تھا کہ بہت جلدی انڈیپینڈنٹ ہوں. آف کورس ہمارے وہ ضیاء دور تھا، جنرل ضیاء کا دور پیپلز پارٹی کے لیے بہت تکلیف دہ دور تھا. پورے خاندان انہوں نے تباہ کیے، ورکرز کا شہادتیں ہوئیں، اور بہت ان کا ایک ریگریسو نظام تھا جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ. تو اس میں وی ور گروئنگ اپ. اور اس زمانے میں کیونکہ والدہ فوت ہو چکی تھی، والد صاحب جو تھے ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہوتی تھی، تو وہ کبھی جیلوں میں ہوتے تھے، کبھی وہ کوئی ایسا ٹائم بھی تھا کہ کیونکہ ان کو پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھنی تھی تو وہ انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے مختلف جگہ پر اپنی سٹرگل. شہید بی بی کے ساتھ بھٹو صاحب کی شہادت ہو چکی تھی. تو یہ ٹائم تھا ہمارا گروئنگ اپ کا. تو مجھے یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو ارن مائی کیپ. اور آف کورس اس وقت کیونکہ ہماری زمینیں کوئی لک آفٹر کرنے کے لیے ان کو نہیں تھا، تو کافی کچھ مالی حالات بھی کچھ ایسے ہمارے نہیں تھے. تو یہ ایک اگر تصور ہے کہ ہم ایلیٹ ہیں، ہم نے وی بورن وتھ سلور اسپون ان آور ماؤتھ، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے، پولیٹیکل فیملیز کی سٹرگلز جو ہیں، اور جس میں ہماری فیملی بیکاز اگین پیپلز پارٹی کی جو سٹرگل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیملی کی بھی سٹرگل رہی ہے. تو میرا یہ تھا کہ آئی ہیو ٹو ارن مائی کیپ. اس میں پھر میں نے چھوٹے موٹے کام شروع کیے. جرنلزم میں میرا کافی شوق تھا، تو میں نے پہلے شی میگزین میں کام کیا، پھر نیوز لائن میں کیا. لیکن مجھے پھر بعد میں جرنلزم کے ساتھ ساتھ مجھے شوق تھا کہ میں اپنی تعلیم بھی مکمل کروں. تو میں نے کراچی یونیورسٹی سے پرائیویٹ بیچلرز کیے. اور اس وقت میرا کیونکہ بحیثیت صحافی میری ٹرینر جو تھیں وہ محترمہ رضیہ بھٹی صاحبہ تھیں نیوز لائن میں، اور انہوں نے اتنی اچھی ہمیں ٹریننگ دی تو مجھے کافی ریکگنیشن ملی بحیثیت صحافی. کچھ بین الاقوامی ایوارڈز بھی مجھے ملے. لوکل ہمارا ایک APNS ایوارڈ تھا وہ بھی مجھے ملا. اور اس ریکگنیشن کے بعد مجھے ایک فیلوشپ ملی رائٹرز میں، اور اس میں مجھے موقع ملا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی جاؤں. وہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. وہاں مجھے اپنے مینٹورز ملے. ہیلن کیلوے میں ان کا نام لوں گی، وہ ایک فیمنسٹ بھی تھیں، اینتھروپولوجسٹ تھیں. اور جب انہوں نے مجھے میرا کام دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو واپس اس یونیورسٹی میں آنا ہے اور آپ کو یہاں پر ریسرچ کرنی ہے، اور جو آپ کے شعبے ہیں، بالخصوص میرا اس وقت مطالعہ تھا جینڈر پہ اور خواتین کے حقوق کے اوپر. میں نے بہت کام کیا تھا، اور پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں یا جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا ہے، اس میں میری کافی تحقیق بھی تھی، کام بھی تھا، اور جس پر مجھے ایوارڈز بھی لوکل ملے تھے. تو وہ کام دیکھ کر اور میرا فیلوشپ کا کام دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کو واپس یہاں آنا ہے، وی ول میک شور کہ آپ کو یہاں ایڈمیشن ملے. مجھے پھر آئی واز لکی انف کہ مجھے بریٹانیہ شیوننگ کا اسکالرشپ ملا. میں واپس آکسفورڈ یونیورسٹی آئی. یہاں پر میں نے MSc کیا. میں اپنے اینتھروپولوجی ڈپارٹمنٹ میں پہلی خاتون تھی پاکستانی جس کو وہاں کا اسکالرشپ ملا. وہاں آئی واز اے ڈسٹنکشن اسٹوڈنٹ. میرا کالج ولفسن تھا، اور میرے یہ بہت ہی میرے لائف کا ایک بہترین چیپٹر تھا، کیونکہ میں بحیثیت میں لک لائک اے پولیٹیشین اینڈ اے پبلک پرسن، لیکن پرائیویٹلی مجھے شوق ہے تحقیق کا، مطالعے کا، ریڈنگ کا. اور جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں مجھے موقع ملا اپنے اندر رہ کر، I used to live in myself، تحقیق کا موقع ملا. دنیا بھر کی جو بہترین لائبریریز میں میرا آدھا ٹائم لائبریریز میں گزرتا تھا.
صبح ایک لائبریری میں شروع کرتی تھی، شام تک کہیں نہ کہیں کسی اور لائبریری میں پائی جاتی تھی. آئی میڈ ویری گڈ فرینڈس. تو مجھے بہت میرا زندگی کا اچھا ٹائم یہ گزرا آکسفورڈ یونیورسٹی میں. اور یہاں پر پھر مجھے موقع ملا کہ میں نہ صرف یہاں میں نے ماسٹرز کیے لیکن میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا. حالانکہ پی ایچ ڈی کی ایک اور بہت کہانی ہے کہ جب میں واپس آئی فیلڈ ورک میں تو پھر یہاں پر آئی اینڈڈ اپ فائٹنگ الیکشنز. میں ناظم بھی بن گئی اور میرا کافی بریک ہوا اور اس وقت یہ فیئر تھا کہ میرا پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہو سکے گا. لیکن میرا جذبہ تھا، میں واپس گئی اور اس وقت میں پارلیمنٹ میں تھی. پارلیمنٹ میں ہم لوگ 18ویں ترمیم پاس کر رہے تھے تو میں کچھ مہینے جا کے آکسفورڈ میں جا کر اپنے رائٹنگ کرتی تھی پی ایچ ڈی کی. پھر واپس مجھے پارٹی بلاتی تھی کہ آئیں اب لا میکنگ آپ کو کرنی ہے تو ادھر آ جاتی تھی. لیکن دیٹ واز دا ٹائم آئی کمپلیٹ. 2010 میں نے اپنا پی ایچ ڈی مکمل کیا اور پھر خوش قسمتی سے میری اسٹڈی وہ ہے، یہ بھی کم لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پی ایچ ڈی کو کتاب میں تبدیل کریں. میں نے 2 کتابوں میں تبدیل کیا. ایک انٹرنیشنلی پبلش ہوا، وہاں ایک اسپیشلسٹ پبلشنگ ہاؤس ہے برگان، انہوں نے میرا مطالعہ جو ہے وہ پبلش کیا. اور یہاں پر او یو پی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے میرا مطالعہ پبلش کیا، اس کا پیپر بیک بھی ہے. اور اگین آئی ایم لکی کہ یہ کتاب جو ہے وہ مختلف پاکستان میں بھی اور باہر بھی جہاں پر بھی جینڈر رائٹس کے اوپر اور خاص کر کے غیرت کے نام کے قتل کے اوپر بچے مطالعے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس فنومینا کو اسٹڈی کریں، تو وہاں پر یہ کتاب جو ہے وہ ریڈنگ لسٹس میں بھی موجود ہے، بالخصوص پاکستان میں. آئی نو کہ سیورل اسٹوڈنٹس جو ہیں، ویسے بہت مشکل کتاب ہے، عام پڑھنے نہیں مشکل سے لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو، بیکاز اس میں بہت مطالعہ ہے، تحقیق ہے، انالیسز ہے. اینڈ اوبیسلی پاکستان آپ کو پتہ ہے ایز اے سوسائٹی ہم لوگ کم پڑھتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، بالخصوص جو جینڈر پر کام کرتے ہیں وہ ان دونوں کتابوں کو پڑھتے ہیں. میرے والد ایک چھوٹے سے شہر خیرپور، چھوٹا سا شہر ہے، ضلع بہت بڑا ہے، ریاست تھی. ان کا اپنی جو سیاسی بیداری تھی وہ تو ریاست میں انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا بحیثیت سوشل ورکر. اور انہوں نے پہلا جو اپنا اسٹرگل شروع کیا وہ انہوں نے ایوب خان کے خلاف جو جد و جہد تھی اس میں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے دیا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی نہیں بنی، لیکن جیسے ہی اور وہ لیکن بحیثیت شاگرد اور سیاستدان، ینگ پولیٹیشین، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے بہت امپریسڈ تھے. جب وہ لا اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت وہ لیکچر جا کے سنا کرتے تھے. اور پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں وہ آئے اور اس کے بعد وہ خیرپور اسٹوڈنٹس کا کوئی انہوں نے کراچی میں ایک گروپ بنایا ہوا تھا اس میں. لیکن جیسے ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پولیٹیکل موومنٹ شروع کی اور ان کا یہ نعرہ جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان، وہ بہت وہ 1967 میں پیپلز پارٹی بنی، 68 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. اور پھر یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا سیاست میں جڑا رہنا وہ آج تک وہ ہے. تو ہماری جو سیاست ہے آف کورس یہ نظریاتی حوالے سے ہے، وہ بانڈ ہے پارٹی کے ساتھ لیکن لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہے. اور تو یہ موروثیت، آپ اگر اس کو موروثی سیاست کہیں تو یس ہم لیگیسی پالیٹکس کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میرا اپنا تو بالکل ان انٹینڈڈ تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں تو ایکیڈیمک تھی، اسکالر تھی، رائٹر تھی، کچھ آرٹسٹ بھی تھی، فری اسپرٹ، ٹریول کا بڑا شوق تھا اپنے. لیکن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1998 میں خود مجھے وہ ان میں یہ اہلیت تھی، وہ بہت بڑی لیڈر تھیں لیکن وہ بہت ہمبل بھی تھیں. اور انہوں نے مجھ جیسی، میں تو ایک کچھ خاص ٹھیک ہے اپنا تھوڑا بہت آئی واز این ایکٹیوسٹ ایٹ دیٹ ٹائم، تو انہوں نے خود مجھے اسپاٹ کر کے اور مجھے کہا کہ آپ میری ٹیم میں شامل ہوں. کیونکہ اس وقت میں اپنا پی ایچ ڈی کرنے جا رہی تھی تو میں نے بی بی شہید کو کہا کہ بی بی میں ابھی پی ایچ ڈی کر کے جیسے ہی میں فنش کروں گی میں آپ کی ٹیم میں شامل ہوں گی.
انفارچونیٹلی جیسے ہی میں جیسے شہید بی بی جیسے واپس آئیں، میں بھی ان کے ساتھ واپس آئی 2007 میں اسی جہاز میں، لیکن آئی کوڈ ناٹ ورک وتھ شہید بی بی. جس سال میں پارلیمنٹ میں آئی انہیں میں 1 مہینہ پہلے بی بی کی شہادت ہو گئی. تو دیٹ واز ویری، میرے لیے اپنا ایک پرسنل ٹریجڈی یہ تھی کہ جو میری ایک خواہش تھی کہ میں پی ایچ ڈی کر شہید بی بی کی ٹیم میں آؤں، تو وہ میں نہیں آ سکی. لیکن شہید بی بی نے مجھے نامنیٹ کیا، میرے لیے رستہ بنایا. تو ایک ڈائریکٹ ایک میرا لنک شہید بی بی کے ساتھ تھا. آف کورس وہ ہمارا پیپلز پارٹی فیملی تھی، تو بی بی کو، شہید کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ لائلسٹ ہیں، یہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نظریاتی حوالے سے، لیکن انہوں نے خود مجھے ایک میرے لیے جگہ بنائی، انٹری پوائنٹ بنایا. اور وہ دن اور آج کا دن تو اب میں فیلڈ میں ہوں. تو یہ ایک موروثیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہو گیٹس ٹو ڈو پالیٹکس ان دا فیملی، یہ پھر قسمت کا کچھ، ڈیسٹنی کا کچھ ہوتا ہے، کچھ اپنا بھی. میرا کیونکہ اینتھروپولوجی کے ساتھ میرا سبجیکٹ جو مطالعے کا ہے، اسٹڈی کا ہے، وہ اینتھروپولوجی ہے. اینتھروپولوجی از وہ کہتے ہیں اٹس اے سوشیولوجی، لیکن کوالٹیٹیو اسٹڈی ہوتی ہے، اور اس میں مائکرو سوسائٹیز کے اوپر ہمارا جو کام ہوتا ہے. تو اس کام نے بھی مجھے سمہاؤ سیاست میں مدد کی، کیونکہ میری دلچسپی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مسائل کے ساتھ. تو پرابلم سالونگ جو ہے، اگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا سیاستدان وہ ہے، آف کورس پیپلز پارٹی کی بھی یہ ہماری تربیت ہے، ایک اچھا سیاستدان وہ ہے جو ایک میکرو لیول پر بھی، پالیسی لیول پر بھی کام کرے، انپٹ دے، لیکن وہ اپنے جو بنیادی ہیں، جو ہماری جڑیں ہیں، جو لوکل سوسائٹیز ہیں، جو ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں لوگوں کے، بجلی، پانی، مہنگائی، نوکریاں، رہن سہن، لوکل ڈسپیوٹس، فیملی ایشوز، یہ جو لوگوں کے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں، سیاستدان کو وہ ان ڈیٹیل سے بھی نہیں، یہ نہیں ہو کہ کیونکہ میں پارلیمنٹ میں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں، تو میں بھول جاؤں کہ میرے اپنے حلقوں میں، میرے لوکل کمیونٹیز میں جو میرا ووٹر ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ دلچسپی، نہ صرف دلچسپی، لیکن ان کی زندگیوں کے ساتھ، ان کے مسائل کے ساتھ ایک ایمپتھی اور ایک بانڈ بننا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سیاستدان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ میں نے بلدیات سے بھی سیکھا، کیونکہ جب میں وہاں ناظم بنی اور وہاں میں بیٹھی تو دوسرے دن ہی بہت سارے لوگ آ گئے. حالانکہ بہت پالیٹکس ہیز اے میل فیس ہمارے دیہی علاقوں میں، تو بہت سارے لوگ آئے، ان کے ڈے ٹو ڈے پرابلمس جو ہیں وہ، تو ہم جہاں جنرل ڈیولپمنٹ کی اور جنرل ایشوز کی بات کرتے تھے، وہاں میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں انڈیویجولی بھی ہر کسی سے ملوں. اگر لوگ 50 میرے دفتر کے باہر ہوتے تھے، میں کوشش کرتی تھی کہ میں سب سے ملوں اور سب کے مسائل جو ہے حل کروں. اور یہ جو ٹریننگ ہے، یہ مجھے، میں سمجھتی ہوں ابھی تک مجھے کام دیا ہے. یہ میں نے اپنے والد سے بھی سیکھا ہے. وہ 4 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، وفاقی وزیر بنے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آئینی کمیٹی کے وہ حصے بنے ہیں. انہوں نے لینڈ ریفارمز کی جو کمیٹی، شہید ذوالفقار علی بھٹو جو مشکل ترین کام ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ینگ تھا، انرجیٹک تھا، لائل تھا شہید بھٹو کی ویژن کے ساتھ، تو بھٹو صاحب ان کو اپنی ویژن کے مشکل ترین کام دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ لینڈ ریفارمز کی کمیٹی میں آ جائیں، تو انہوں نے لینڈ ریفارمز کیے. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو ایگری ریفارم کرنے ہیں. ایون ہمارے جو پہلی ان کو وزارت وفاق میں ملی تھی، وہ ہمارے اس وقت ناردرن ایریاز اینڈ کشمیر افیئرز کی منسٹری ہوتی تھی. وہاں پر بھی جو پہلا ریفارم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لے کے آئے، وہ میرے والد کے ہاتھوں سے وہ ہوا ہے وہاں، فرسٹ ریفارم. تو ریفارم بیسڈ وہ کرتے تھے. تو آئی لرنڈ آل دیز تھنگس ود ان دا فیملی. تو موروثیت اس لیے بری نہیں ہے کہ موروثیت آپ کے لیے جو لیگسی ہے، وہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ بھی بنتا ہے. آپ کا بچپن سے آپ دیکھ کے، سن کے، اپنے حالات دیکھ کر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جو آپ میں سمایا ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، اگر ان کی تربیت ہوئی ہے تو نہ صرف شہید بی بی کی تربیت ان کی ہوئی ہے، لیکن ان کی
شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بھی لیگیسی اور اس میں شامل ہے، اور یہ سارا گراؤنڈ ہے جو اس کو ایک ایڈوانٹیج دیتا ہے. لیکن آف کورس لوگ ایسے آپ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، آپ کو اپنی بھی اس میں اسٹرگل جو ہے وہ دینی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی 2007 میں شہید بی بی کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اساسینیشن ہوئی جب وہ الیکشن کیمپین کر رہی تھیں. لیکن اس کے بعد جو پارلیمنٹ وجود میں آئے اس میں دو تین چیزیں اس پارلیمنٹ میں تھیں. ایک تو بہت زیادہ احساس محرومی تھی کہ یہ شہید بی بی کی قربانی کے نتیجے میں یہ جمہوریت بھی آئی ہے، ہم پارلیمنٹ ٹریک پر بھی ہے، جنرل مشرف کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا ڈکٹیٹرشپ کا اس ملک میں، یہ ساری چیزیں تھیں. تو ہمارے اس میں ایک جدوجہد تھی بحیثیت ممبرز. اور ایک ہم پہلا کام جو میں نے سوچا اس وقت وہ یہ تھا کہ شہید بی بی کے نام پر ہم کچھ بحیثیت خواتین، ہم کیونکہ ہم کوٹا سیٹس پر تھے، ہم نے کہا کہ ہم خواتین کی کنسٹیٹوئنسی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ملک میں، ہم کچھ ایسا کام پارلیمنٹ میں کریں کہ ہم خواتین کے اوپر یا انسانی حقوق کے اوپر لیجسلیشن جو ہے اس میں ہم آہنگی لے کے آئیں. ہم نے شہید بی بی کے نام پہ اور محترمہ فاطمہ جناح جو ایک اور ہماری ایک آئیکن رہی ہیں، وہ اس ملک کی پہلی پریزیڈنٹ بن سکتی تھی اگر ڈکٹیٹرشپ وہاں نہ ہوتی تو. جنرل ایوب کی جو ایمبیشنز ہیں اور جو ملک کو انہوں نے تباہی کی طرف لے کے گئے اور ملک دو لخت ہوا، وہ نہ ہوتا تو وہ پہلی پریزیڈنٹ بن سکتی تھیں اس ملک میں، پہلی خاتون پریزیڈنٹ. اور پھر آف کورس جو پہلی گورنر جن کو بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں پہلی گورنر بنی، بیگم لیاقت علی خان. تو ان تین کے نام پر ہم نے ایک ویمن پارلیمنٹری کوکس بنایا. آئی واز ون آف دا فاؤنڈرز. میرے ساتھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو تھیں، اس وقت فہمیدہ مرزا اسپیکر تھیں، اور بہت ساری اور بھی ایکٹیو خواتین تھیں مختلف جماعتوں سے. ہم نے مل کر ایک ان کے نام پر ایک ویمن پارلیمنٹری فورم بنایا، WPC ویمن پارلیمنٹری کوکس کے نام پہ، اور اس کے تھرو ہم نے کافی خواتین کے، میں بذات خود شاید میں پہلی سیکرٹری تھی، تو یہ ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا ہر وومن پارلیمنٹیرین کو کہ ہم اس کے تھرو بائی پارٹیزن لیجسلیشن کریں، اور ہم نے کافی بائی پارٹیزن لیجسلیشن کی. میں خود تو کسی بھی بل کی ایک بل میں نے ضرور اسپانسر کیا کہ خواتین کو جو ہے جنرل سیٹوں پر لانے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بل میں لے کے آئی. لیکن باقی جو ہے قوانین اور ہماری جو کولیگز ہیں وہ لے کے آئیں. لیکن جو WPC تھا، آج بھی وہ WPC پارلیمنٹ میں ہے، بہت ایکٹیو ہے، اور اس کو دنیا بھر میں ریکگنیشن ملی. تو اس کی فارمیشن میں، اس کی کانسٹیٹیوشن میں، اس کے بنانے میں وہ میرا سینٹرل کردار تھا. ایک تو یہ پہلی پارلیمنٹ میں یہ میں نے کیا. اس کے بعد تو آف کورس سکسیسولی کافی پارلیمنٹ کی اسٹرینتھننگ کے اوپر میں نے کافی رولز میں ترامیم کے حوالے سے کام کیا ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم نے اس پارلیمنٹ میں کام کیا، اس کے بعد بھی کام کیا. اور اس وقت میں مجھے موقع ملا ہے، میری چھوٹی بہن بی بی آصفہ جو تھیں وہ ان کی خواہش پر اور چیئرمین کی خواہش پر، اور آف کورس دا اسپیکر آلسو سپورٹڈ می کہ ایک جینڈر اسپیشل کمیٹی بنی ہے جینڈر مین اسٹریمنگ کے اوپر، اور اس کو میں چیئر کر رہی ہوں. اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو ہم کیسے مین اسٹریم کریں اس ملک میں. جہاں باقی حلقے پیچھے ہیں وہاں خواتین جو ہماری ویسے تو 50% آبادی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں خواتین کا جو قومی دھارے میں جو شمولیت ہے وہ بہت ہی پیچھے ہیں ہم. وہ معیشت میں اگر ہم دیکھیں خواتین کا رول ویسے تو ہے، ایز ورکرز تو ہے، ایگریکلچر ورک میں ہو، ڈومیسٹک ورک میں ہو، گھروں میں جو ان کا کردار ہو، فیملی ریئرنگ میں ہو، لیکن ان کو وہ ریکگنیشن نہیں. جابز میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں. تو اس جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی کے تھرو ہم نہ صرف قانون سازی اور لیجسلیٹو ریویو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم پالیسی کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کیسے ایسے پالیسیز لے کے آنی چاہیے کہ جیسے خواتین جو ہیں قومی دھارے میں ان کی جو برابری کی بنیاد جو آئین ہمیں گارنٹی کرتا ہے، برابری کی بنیاد میں ان کی شمولیت ہو. اس ملک میں اوور دی ایئرز جو لیفٹ کی پولیٹکس ہے اس کو بہت ہی کچلا گیا ہے.
پیپلز پارٹی لیفٹ کی جماعت ہے. وہ اسٹیٹ رول میں بلیو کرتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, اور ریاست کا جو ہم نے ویژن آئین میں دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور اس میں میرے خاندان کا, میری فیملی کا, میرے حلقے والوں کا رول اس لیے ہے کہ میرے والد شاید لاسٹ سروائیونگ ممبر ہے اس کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا. تو اگر آپ آج بھی 73 کا آئین دیکھیں, 73 کے آئین کے ورڈنگز جو ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہوں, پرنسپلز آف پالیسی ہو, کہیں پریامبل ہو, تو وہاں وہ آپ کو سوشلسٹ جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی. تو یہ جو نظریات ہے اس کے پیچھے یہ ہمارے لیے ایک فورس ہے. اور اسی لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ, جیسے میں نے کہا, میرے والد نے کام کیا, اور پھر ہم بھی وہی جو ویژن, پھر شہید بی بی کے ساتھ جو کام میرے والد کا رہا ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے. بی بی شہید نے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے سٹرگل کیا. ان کی زیادہ زندگی پاور میں کم اور سٹرگل میں رہی, اور اس لیے میرے والد کی بھی, پھر ہم بحیثیت ہمارے گروئنگ اپ پیریڈ ہم بھی اس سٹرگل میں تھے. ہم ان الیکشنز کا حصہ بھی ہوتے تھے, ان سٹرگلز کا حصہ بھی ہوتے تھے, MRD موومنٹ ہو, ARD موومنٹ ہو. اور پھر انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ شہید بی بی کا جو انٹائملی پاسنگ اوے تھا, اس میں بہت ہماری جو ساری خواہشیں, اس جتنے بھی ورکرز تھے سب, پیپلز پارٹی نے سفر بہت کیا ہے. دو بہت بڑے لیڈرز ہم نے پیدا کیے, بین الاقوامی لیڈرز اس پارٹی نے, لیکن دو بڑے لیڈرز لوز کرنا ایک یقیناً ایک پارٹی کے لیے بہت بہت بڑا دھچکا ہے. فارچونیٹلی آصف علی زرداری صاحب نے شہید بی بی کے شہادت کے ایو پر, حالانکہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ بہت باغی تھے, لیکن ان کو سنبھالا اور پارٹی کو سنبھالا, اور پھر اس کے ساتھ, اب اس پالیسی کے ساتھ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مجھے موقع ملا. مجھے پارٹی کا یہ اعزاز ہے کہ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بنایا گیا, اور اس وقت چیئرمین کے ساتھ بہت قریبی کام کرنے کا موقع ملا. اور پھر آف کورس زرداری صاحب کی تو اوور آل ویژن ہے. تو اسی کے تحت جو ہم, پیپلز پارٹی ایک ایسا گھر ہے جہاں رائٹس کی بہت کانشسنس ہے. پارلیمنٹیرینزم, اگر کوئی جماعت ہے جس کو پارلیمنٹ کی اہمیت اور آئین کی اہمیت کا, جمہوریت کا جو احساس ہو اور بار بار دلاتی بھی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہے. پارلیمنٹ میں اندر رہ کر بھی جو قانون سازی کا کام ہے, باقی جماعتیں اپنی جگہ ہوتی ہوں گی ان کا رول, لیکن پیپلز پارٹی کا کلیدی کردار ہے اس ملک میں. جو دو بڑے آئینی ریفارمز آئے ہیں, پہلا تو خود 1973 جو مین کانسٹیٹیوشن تھی, لیکن اس آئین کو بار پامال جب کیا تو پیپلز پارٹی بار بار سٹرگل کر کے آئین بحال کرتی تھی, لیکن جو اس کا آئین کی شکل جو انہوں نے خراب کی ڈکٹیٹرز نے, اس کو اپنا جو بنیادی اس کا جو ڈھانچہ بحال کیا, وہ اگین پیپلز پارٹی نے کیا 2010 میں 18ویں ترمیم میں. اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. بحیثیت پریزیڈنٹ, وہ واحد وہ پریزیڈنٹ ہے جنہوں نے اپنے پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے, اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس کمیٹی میں تو نہیں تھی, دیٹ از ناٹ انفارچونیٹلی, لیکن میں اس پارلیمنٹ کا ضرور حصہ تھی جس نے 18ویں ترمیم کے اوپر ووٹ کیا. اور پھر جب 73 کے آئین کا ہم نے ابھی سیلیبریٹ کیا اس کی 50 ایئرز, تو اس میں بھی میں اس کی ممبر تھی اس کمیٹی کی. تو یہ ایک کانشسنس ہماری یہ ضرور ہے جو اس ملک کو آگے اگر لے کے جانا ہے تو سویلین سپریمیسی اور پارلیمنٹ کو عزت دلانی ہے. اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کے رائٹس کے لیے کوئی جماعت سٹرگل کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ایون اس وقت اب سویلین گورنمنٹ ہے, لیکن اب پارلیمنٹ کو سپورٹ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, لیکن جو پارلیمنٹ کو جتنی اہمیت دینی چاہیے شاید اب اس وقت بھی وہ نہیں مل رہی. پیپلز پارٹی جب ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی 2007 سے 2013 میں, تو وہ گیلانی صاحب وہ وزیر اعظم تھے جو ریگولرلی پارلیمنٹ میں آتے تھے. میں سمجھتی تقریباً اگر وہ ملک میں ہوتے تھے تو آلموسٹ ڈیلی وہ آتے تھے, اور وہ اتنی پارلیمنٹ نہ صرف سٹرانگ تھی لیکن اس کی سنوائی تھی.
اس کے بعد انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے یہ جو 2 بڑی جماعتوں میں کشیدگی آج تک چل رہی ہے، جس میں کافی میں سمجھتی ہوں کہ سویلین سپریمیسی جو جتنا ہم چاہتے تھے، جو ہماری پارٹی کا ویژن ہے، شاید اس مقام کو ہم نے لوز کیا ہے۔ 2013 تک تو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد والی یہ پارلیمنٹ تھی، اس میں کافی سویلین سپریمیسی کی بھی کچھ نہ کچھ بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن پھر اس کشیدگی میں اور پھر یہ جو پی ٹی آئی فنومنا ہے اس کی وجہ سے جو میں اب وہ بہت بڑا ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن ہم نے گراؤنڈ لوز کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے بھی سویلین جو فورسز ہیں انہوں نے بھی گراؤنڈ لوز کیا ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں ہمارا اس لیے ورک ان پروگریس ہے کیونکہ ہماری پارٹی کا یہ بنیاد ہے کہ ہم جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر ہمارا کام ہے، سویلین انسٹیٹیوشن، سویلین اسٹرینتھننگ کے اوپر، رول آف لا کے اوپر، اور جو لوگ ہیں پبلک ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، وہ ہمارا سینٹر ہے سیاست کا، اور اسی لیے عوامی خدمت اسی وقت ممکن ہوگی جب پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوگی، جب سویلین سٹرکچر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور جو یہ سو کالڈ ہائبرڈ سٹرکچر ہے جہاں مختلف اداروں کا عمل دخل گورننس میں ہوتا ہے، کبھی جوڈیشری کا، کبھی ہمارے فوج کا، اس عمل دخل کو جو آئین جو کہتا ہے اس حد تک ان کا رول ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں۔ آئین میں سپریشن آف پاورز کا تصور ہے، پارلیمنٹ کو کیا حدیں کیا ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی حدیں کیا ہیں، جوڈیشری کی حدیں کیا ہیں، ایگزیکٹو کی حدیں کیا ہیں۔ اگر یہ حدیں ادھر ادھر پار ہو جائیں گی تو پھر ٹرنی آتی ہے، اور جب ٹرنی آتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آس پاس کے ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے۔ تو میرے لیے 2 حلقے بہت اہم ہیں۔ آف کورس ہماری، جیسے میں نے کہا، سیاست کا سینٹر جو ہے وہ ہمارا بیس ہے، ہمارے حلقہ ہے، اور اس حلقے میں میرا یہ فوکس ہوتا ہے کہ میں خواتین کے ساتھ اور مل کر کام کروں، اور پھر آف کورس نوجوانوں کے ساتھ۔ میں اپنے آپ کو اس لیے اہل نہیں سمجھتی کہ میں نوجوانوں کو یا خواتین کو کوئی پیغام دوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے نوجوان جو ہیں وہ نہ صرف اہل ہیں، ان کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ اس ملک کو کہاں جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہم بحیثیت سیاستدان ہم ایک قدم ان کے پیچھے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ شاید ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے نوجوان طبقے کو، یہ جو جنریشن ہے، اب کوئی ویسٹ میں ان کو مختلف نام دیتے ہیں، اب یہ نہیں پتہ جنریشن زی ہے یا کیا ہے، لیکن ان کی کیا ہم ان کی توقعات پر پورے اترے ہیں؟ آج میں نوجوان طبقے میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک بے روزگاری ہے، اور ہم نے شاید وہ جو ہمیں انویسٹمنٹ اس ملک کی، شاید یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جو ہم کہتے ہیں نا ڈویڈنڈ، یوتھ ڈویڈنڈ، ہمارا اس وقت بہت بڑی تعداد، 60% تعداد جو ہے وہ 30 سال سے کم ہے، لیکن ہم نے ان نوجوانوں کے لیے کیا ایسی پالیسیاں بنائی ہیں کہ ان کو اچھی تعلیم وہ لے سکیں، کوالٹی تعلیم، ان کو وہ سکلز وہ مل سکیں، وہ آ کے جیسے ہی وہ انٹر یا میٹرک یا کوئی سکل لے کر باہر نکلے تو ان کے لیے ایک جاب تیار بیٹھا ہوا ہو۔ معیشت کیا ایسی ہے، تو ہم بحیثیت پالیسی میکرز، ہمیں نوجوانوں کے اوپر ابھی بھی ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ حکومتیں جو ہے ریاست کو طاقت دیں، اور پھر ہم اپنی ہیومن ریسورس جو ہے اس پہ انویسٹمنٹ کریں، بالخصوص یوتھ اور خواتین۔